حضرت ابن عمر رحمۃ اللہ تعالی نے اب 15 سال کی عمر میں ہی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا اور آپ اللہ کے راستے پر نکل پڑے، اور آپ نے جہاں بھی گئے وہاں پر آپ نے نمازوں کو قائم کیا، نماز با جماعت کو قائم کیا۔ آج ان لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یعنی ہم اللہ کے نیک بندوں سے اگر محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں، بلکہ اللہ نے ان لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور قرآن اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کریں تو وہ نیک لوگ جنہوں نے ساری زندگی ایمان پر قائم رہے اور پھر ساری زندگی اچھے عقائد پر اچھے اعمال پر قائم رہے، ان لوگوں کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ مولانا کرم اللہ تعالیٰ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ سیجعل لهم الرحمن ودا، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی جب کوئی شخص ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور تمام مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک لوگوں سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو یہ محبت اولیاء عطیہ خدا ہے، اور احادیث میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی آدمی سے محبت فرمانے لگتا ہے تو سب سے پہلے جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ جبرائیل فلاں آدمی سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، تو اب جبریل امین علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر بات یہیں پر رک نہیں جاتی بلکہ جبریل امین علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں تو تمام آسمان کے فرشتے یہ اس نیک آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر بات یہاں پر بھی نہیں رک جاتی بلکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک آدمی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور تمام لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ محبت اولیاء اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں مل جانا یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا اور طرح طرح کے فتنوں کے دور میں اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا ہی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، کیونکہ طرح طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کا بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ باتیں تو شاید کچھ نہیں ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ڈالی۔ تو ہمیں اگر اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کریں سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو اللہ کے نیک لوگوں سے محبت کرنا گویا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور صرف ہم ہی ان نیک لوگوں سے محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے نیک لوگوں سے محبت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ان نیک لوگوں سے محبت سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کرتی ہے۔ تو آج اگر ہم کہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء نیک بندے ہیں ان سے محبت کی جائے تو جو جاہل اٹھ کر اس طرح کی بات کہے کہ یہ باتیں تو شاید کوئی نہیں، وہ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت کر رہا ہے ان کا منکر ہے۔
پھر فرشتے جن سے محبت کرتے ہیں ان کا منکر ہے، اور پھر اللہ نے جن لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی اس کا منکر ہے۔ ہم بھی تو ان نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں نا، ہم کو یہ نعرہ تو نہیں لگاتے کہ یہ بزرگ جو ہیں خدا ہیں یا خدا کے برابر ہیں یا خدا کی مثل ہیں، اس طرح کا نعرہ کوئی نہیں لگاتا، بلکہ ہم بھی ان نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا بھی بس یہی عقیدہ ہے کہ یہ نیک لوگ تھے، انہوں نے اللہ کی بندگیاں اختیار کی، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگیوں کو گزارا، خود دنیا سے چلے گئے لیکن اللہ نے ان کے نام کو باقی رکھ دیا۔ ہمیں نیک لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، ان جو حالات کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیک لوگوں سے محبت عطا فرمائے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی ان نیک ہستیوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی راہ خدا میں وقف کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے آپ برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ پر کم و بیش 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ چھپ کے اپنے اکیڈمیوں میں بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں کہ بابے تو شاید کچھ نہیں ہے، تو جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، ظاہر رب کی طرف سے کچھ تھا ان کے پاس، تو تبھی تو کلمہ پڑھایا نا۔ ہم تو ایک آدمی کو مسلمان نہیں کر سکتے، اور ایک آدمی کو ہم مسلمان کر بھی دیں، کلمہ پڑھا دیں، تو ہمارے قدم زمین پر نہیں رکھتے۔ وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ اور پھر آپ جہاں پر بھی جاتے وہاں پر نماز باجماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ جب پاک و ہند میں تشریف لائے تھے تو یہاں پر ہر طرف کفر تھا، ہندو رہتے تھے، لیکن آپ اپنے خادموں کے ساتھ جہاں بھی رات کو ٹھہرتے، اکثر کسی قبرستان کے نزدیک یا کسی اللہ کے نیک بندے کے مزار کے قریب ٹھہرتے اور وہاں پر اذان دیتے اور نماز شروع کر دیتے۔ پھر اگلے دن آگے سفر کیا، وہاں پر کسی قبرستان کے قریب اپنا ٹھہراؤ کر لیا، وہاں پر بھی اذان دی، نماز شروع کر دی۔ تو یہ بھی ایک خاموش تبلیغ ہے کہ کسی کو بتایا نہیں، اب دیکھنے سے ہی کچھ لوگ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز باجماعت کا اہتمام کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے مسجدوں کو آباد کیا۔ ایک جگہ پر آپ گئے تو وہاں پر دیکھا کہ مسجد بالکل ویران ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ آپ نے مسجد کھولی، صفائی کی اور پھر اذان دی، تو گاؤں کے 2-3 بزرگ آ گئے نماز کے لیے، نماز پڑھی چلے گئے۔ ان سے پوچھا کیا وجہ ہے، تو بتایا کہ جو بچہ ہے اس سے کچھ لوگوں کا اختلاف چل رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر خطرہ ہے جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے۔ اب آپ نے مغرب کی نماز اسی طرح پڑھائی، 2-4 لوگ آئے چلے گئے، لیکن عشاء کی نماز کے لیے اذان دی تو کوئی بندہ نہ آیا۔ آپ نے اکیلے نماز پڑھی تو نماز کے بعد کچھ وہی اسی بادشاہ کے ڈاکو آ گئے اور انہوں نے آ کے جواب سے بات کی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر آپ مسجد میں آ ہی گئے ہو تو نماز تو پڑھ لو۔ اب ان لوگوں کو نماز پڑھائی، نماز کے بعد بڑے پیار سے انہیں سمجھایا، ان سب لوگوں نے اپنے اس گنڈا گردی سے توبہ کر لی اور پھر نیک راستے پر چل پڑے۔ تو یوں آپ نمازوں کی پابندی فرماتے، نماز باجماعت کی پابندی فرماتے، مسجدوں کو آباد فرمانے والے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ نیک بندے جس راستے پر چلتے رہے ہیں ہمیں بھی اس راستے پر چلنا چاہیے۔ ان کا راستہ کیا تھا کہ نماز پڑھنا، تو ہم بھی نماز پڑھیں، بلکہ یہ تو حکم خدا ہے، نماز باجماعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ مرد عاقل بالغ پر مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ کی یاد میں اپنے شب و روز کو بسر کرنا چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔